اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا كما تحب وترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه احمد والترمذي رحمهم الله. وعن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة رواه الترمذي رحمه الله. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي رحمه الله. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر رواه الترمذي رحمه الله. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ارشاد فرمایا کہ تم اپنے رب سے تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعائیں کیا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا سے زیادہ محبوب نہیں ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ٹال سکتی اور انسان کی عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی بھی چیز بڑھا نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث ارشاد فرمائی. پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عین عبادت ہے. یعنی دعا ایک خود بذات خود بہترین عبادت ہے، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے. گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تہی دست ہوں، میں خالی ہاتھ ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اور آپ دینے والے ہیں. بندہ اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مالک کے حقیقی ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن پاک کی آیت ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندوں مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی، جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، کوئی آزمائش ہوتی، کوئی امتحان ہوتا، تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے اور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے. اور پھر صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا کہ جب بھی کوئی عمل تکلیف دہ پیش آ جاتا تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے اور دعائیں کرنے لگ جاتے. لیکن آج کل ہم نے اسباب کو اختیار کر لیا جو مادی اسباب ہوتے ہیں، جن سے ہمیں لگتا ہے کہ ان سے کام ہوگا، ہم ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دعاؤں کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا. ہر ایک سے کہیں گے کوئی بھی اللہ والا بزرگ مل جائے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن خود ہم نے اپنے گریبانوں میں کبھی جھانک کر دیکھا کہ ہم نے خود اپنے لیے کتنی دعائیں کی. جب بھی ہمیں پریشانی پیش آتی ہے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں اس پریشانی میں؟
اس تکلیف میں ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں جاتی ہے؟ اسباب کی طرف جاتی ہے یا مسبب الاسباب کی طرف جاتی ہے؟ ہم پہلے اسباب کو اختیار کرتے ہیں، اور جب دعا بھی مانگتے ہیں تو دعا میں بھی ہمارے ذہن میں اسباب ہوتے ہیں کہ وہ سبب ہو گیا، وہ کام ہو گیا تو یہ کام ہو جائے۔ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسبب الاسباب سمجھ کے دعائیں مانگنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے سفر فرما رہی تھی، پیدل سفر تھا، قافلے کے ساتھ چل رہی تھی، کہیں جا کر پڑاؤ ڈالا تو ان کا جو خچر تھا وہ وہیں مر گیا۔ تو قافلے میں جو مرد ساتھ تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ آپ ہماری سواری لے لیں، آپ اس پر سوار ہو جائیں اور حج کے لیے تشریف لے چلیں ہمارے ساتھ۔ تو سیدہ نے جواب دیا کہ بھائی میں نے آپ پر توکل کر کے، آپ پہ بھروسہ کر کے سفر شروع نہیں کیا تھا، میں نے جس پر توکل کی تھی، جس کے بھروسے میں نے سفر شروع کیا تھا، مجھے وہی کافی ہے۔ تو اس آدمی کو غصہ آیا کہ جنگل بیابان کے اندر ایک تو ان کی سواری مر گئی، میں مدد کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ میرا شکریہ ادا کرتی، یہ کہتی ہے کہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں۔ تو قافلے والے وہاں سے روانہ ہوئے اور چلے گئے۔ انہوں نے پیچھے مصلی بچھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ پر توکل کرتے ہوئے، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر شروع کیا تھا، اور اب میری سواری نہیں رہی، میں اس ریگستان میں، جنگل میں کہاں جاؤں گی؟ اس کا انتظام کیجیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرے ہوئے گدھے اور خچر کو زندہ کر دیا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھے، انہوں نے حج کیا، اور حج کے بعد تقریباً 3 سال تک ان کا وہ گدھا یا خچر زندہ رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مری ہوئی چیزوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے باہر ہے؟ ہماری کون سی ایسی ضروریات ہیں، کون سی مجبوریاں ہیں، کون سی مشکلات ہیں، کون سی حاجات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری نہیں کر سکتے؟ اللہ کرے ہم مانگنے والے بن جائیں اور ہمیں یقین آ جائے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی کام کرنے کے اندر کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے، وہ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس صورت میں چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کر گزرتے ہیں۔ یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کی تشریح کے اندر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ جو کن کہا جاتا ہے کہ اللہ کن فرماتے ہیں اور کام ہو جاتے ہیں، یہ کن انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے کن کہنے کے اندر وقت نہیں لگتا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں تو وہ صرف ارادہ ہی کرتے ہیں، کام وجود میں آ جاتا ہے۔ وہ جب چاہیں، وہ جیسے چاہیں، وہ جس حال میں چاہیں، جس صورت میں چاہیں، وہ کر گزرتے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی آدمی کی تمام تر حاجات کو، ضروریات کو، خواہشات کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو، امیدوں کو ایک لمحے میں پورا کر دیں، ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیوں کر دی؟ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ اے آدم کی اولاد، تمہارے اگلے اور تمہارے پچھلے، تمہارے زندہ، تمہارے مردہ، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے بچے، اگر سب تم ایک میدان کے اندر جمع ہو جاؤ، پھر تم مجھ سے اپنی ضروریات نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق مانگتے چلے جاؤ، اور میں تم میں سے ہر ایک کو دیتا چلا جاؤں، دیتا چلا جاؤں، دیتا چلا جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے میری عزت و جلال کی قسم، میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ کمی ہمارے یقین کے اندر ہے، کمی ہمارے مانگنے کے اندر ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوٹیلٹی سٹور کے باہر لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، شدید گرمی ہوتی ہے، سورج تپ رہا ہوتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، اس گرمی کے اندر ٹھہرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ بہت سے معزز اور شریف ترین لوگ ان لائنوں میں کھڑے ہو کر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں ان لائنوں میں؟ وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہ کیوں اتنی ذلت، اتنی مشقت، اتنی دھوپ، اتنی گرمی کو برداشت کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں سے چیز ہمیں 5 روپے سستی مل جانی۔ اس یقین کی وجہ سے نہ وہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ وہ مرتبہ دیکھتے ہیں، نہ وہ مقام دیکھتے ہیں، نہ عزت نفس کو دیکھتے ہیں، دھکے کھاتے ہوئے اس جگہ تک پہنچتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں؟
مسئلہ صرف یقین کا ہے. اگر ہمیں یقین آ جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے رمضان کا مبارک مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا لگانے والا، آواز لگانے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں. انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ہر ضرورت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پکار کر ندا لگواتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اور میں اور آپ رات اپنی سو کر گزار دیتے ہیں. دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہماری ضروریات نہیں ہیں، یا تو ہماری زندگی میں کوئی پریشانی کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کچھ چاہیے، یا پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں پر یقین ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو یقین نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. یہ آج کی حدیث میں حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کو دعا سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی دعاؤں سے خوش ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آدمی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالی بعینہ وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو آدمی نے سوال کیا، جو اس نے مانگی، یا پھر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بعینہ وہ چیز عطا نہیں فرماتے بلکہ اس سے زیادہ بہتر چیز اس کو عطا فرما دیتے. یا پھر یوں ہوتا ہے کہ اس دعا کے سبب سے اس آدمی کے اوپر جو مصیبت، جو آزمائش، جو تکلیف آنی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ہٹا دیتے. کوئی بھی دعا آدمی کی رائے گاں اور رد نہیں ہوتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دعا کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی فکر کبھی نہیں ہوئی. مجھے یہ غم کبھی نہیں ہوا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں یہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ فرماتے کہ مجھے تو فکر اس بات کی رہتی ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ تبارک و تعالی دعا کی توفیق نہ چھین لے. یہ دعا کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی دعا کرنا آسان کر دے، جو آدمی اللہ سے دعائیں مانگنے لگ جائے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے دروازے کھل چکے ہیں. اللہ کی رحمتیں اس آدمی کی طرف متوجہ ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب صحیح معنوں میں دعا مانگنے والا بنا دے.